ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، اس کے سر کا۔ بس آپ سے وعدہ لے رہا ہوں، 3 وعدہ دوں گا آپ کو، 3 وعدہ دینا ہے، زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام آپ چھوڑ دیجئے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی، گارنٹی ہے۔ گناہ کریں گے، مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی، حرام کمائیں گے، مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی، غلط ماحول میں رہیں گے، آپ کو مصیبت نہیں چھوڑے گی۔ 3 چیز کو چھوڑیے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سکھائی انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے فتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. میرا قائد ہے وہ صلح امن، سبحان اللہ. پیغام تھا جس کا محبت ذات تھی جس کی، محمد نام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا
دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ بہت بڑا جلسہ بہت چھوٹا ہو گیا، لیکن حوصلہ پھر بھی بڑا ہے۔ دعا تک آپ کو جلدی میں پہنچا رہا ہوں، اس کا میں نے فیصلہ کیا ہے۔ آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مطلب کے لیے دوستی، مطلب کے لیے دشمنی ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ بڑی جلدی رفتار کے ساتھ محبت میں آپ سن رہے ہیں۔ جو جلسہ دیکھنے والے تھے آئے، دیکھ کر کے چلے گئے، یہ جلسہ سننے والے ہیں۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ 3 سوال ہیں ہمارے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی نے پوری زندگی میں آذان نہیں دی ہے، دوسرے سے دلوائی، خود آذان نہیں دی، اس کا راز کیا ہے؟ ہمارے نبی ہم پر کتنے مہربان تھے، یہ پہلا سوال ہے۔ ہمارے نبی مسجد میں پہلے آئے، سوتے ہوئے آدمی کو جگایا نہیں، دوسرے سے کہا جگا دو، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، ہمارے نبی نے صرف 10 سال میں 9 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا۔ 10 سال میں 9 لاکھ مربع میل زمین فتح کر لیا، صرف 10 سال میں۔ صرف 3 کام کیے، پہلا، دوسرا، تیسرا، آخری کام کیا تھا؟ سننے کے لیے تیار ہے؟ سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سو کر کے سنیں گے، ہم بھی سلا دیں گے، اگر جاگے نہیں تو جنازہ پڑھ دیں گے۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی آذان نہیں دی ہے۔ آذان دیتے تو کہتے حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اور کسی وجہ سے اگر امتی نہیں آتا تو گنہگار ہو جاتا۔ اپنے امتی کو گنہگار ہونے سے بچایا، دوسرے سے آذان کہلوائی، خود آذان نہیں دیا۔ مسجد میں آئے، سوتا ہوا صحابی کو دیکھا لیکن جگایا نہیں۔ حضرت علی سے کہا آپ جگا دو۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ، نیکی میں آپ پہل کرتے ہیں، آپ پہلے آئے تھے، آپ نے نہیں جگایا، مجھ سے کہا جگا دو۔ اللہ کے رسول نے کہا میں نے اس لیے نہیں جگایا، جب سوتا ہوا آدمی جاگتا ہے تو بڑبڑاتا ہے، اگر میں جگاتا وہ بڑبڑاتا، میں اس کا نبی وہ میرا امتی، میری شان میں گستاخی ہو جاتی، گستاخی کے نتیجے میں ایمان خطرے میں چلا جاتا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے تم سے کہا تم جگاؤ، میں نے نہیں جگایا۔ آخری سوال تھا کہ 10 سال کے اندر صرف اللہ کے رسول نے 9 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا، صرف 3 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ معاف کیا، بدلہ نہیں لیا۔ دوسرا کام کیا محبت کیا، نفرت نہیں کیا۔ تیسرا کام مدد کے لیے سہارا دیا، مدد سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے۔ دوسرا معاف کرے گا، ہم دوسرے کو معاف نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فاتحانہ مکہ آئے، فاتحانہ مکہ آئے، سر جھکائے چشم نم، امن کا اعلان کیا، نادم ہوئے اہل وطن، ہند بو سفیان وحشی، کر دیا سب کو معاف، ہند بو سفیان وحشی، کر دیا سب کو معاف، ہند بو سفیان وحشی، کر دیا سب کو معاف، ہند بو سفیان وحشی، کر دیا سب کو معاف، ہند بو سفیان وحشی، کر دیا سب کو معاف، تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مرد و زن، تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مرد و زن۔ بڑے خوبصورت سامعین، جو پیغام میں بھول گیا تھا
وہ آپ کی محبت میں مجھے یاد آ گیا. سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بڑا خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ہمارے نبی کا ہمارے اوپر 6 احسان ہے. ایک ایک احسان کو یاد رکھیے گا، امتی ہونے کا حق ادا ہو جائے گا. ہمارے نبی کا ہمارے اوپر 6 احسان. پہلا احسان ہمارے نبی نے آ کر کے بتایا تمہارا خدا ایک ہے، ورنہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ 72 خدا ہے یا ایک خدا. ہمارے نبی کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے آ کر کے بتایا تمہارا خدا ایک ہے. ہمارے نبی کا دوسرا احسان، چپکے سے چائے بیچیے، 9 دو 11 ہو جائیے. آپ پردھان منتری بننے والے نہیں. دھیان سے سنیے گا، بہت اچھا. چپکے سے چائے دیجیے، لے کر کے چلے جائیے. چائے جان پیدا کر دیتی. ہمارے نبی کا دوسرا احسان، ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارے ماں باپ ایک ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہو. ہمارے نبی کا تیسرا احسان، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. ہمارے نبی کا چوتھا احسان، ایک دوسرے کا احترام کرنا. یہ کعبے کو اپنے ہاتھ سے تعمیر کرنے کے برابر ہے. ایک دوسرے کو ذلیل مت کرنا، یہ اپنے ہاتھ سے کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے. ہمارے نبی کا پانچواں احسان، دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد مت کرنا. ہاتھ اٹھائیے، بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں ہیں، دونوں طرف سے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اور آخری احسان ہمارے نبی کا کہ سورج پورب سے طلوع ہو رہا ہے، توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. گناہ ہو گیا ہے، گھبرانا نہیں ہے. جو کل توبہ کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے انشاءاللہ. ایک جوان آیا اللہ کے رسول کی مجلس میں، کہا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بننا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ. جوان نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے تب کلمہ پڑھوں گا. میں رات دن زنا کرتا ہوں، منہ کالا کرتا ہوں، مجھ کو زنا کی اجازت جب تک نہیں دو گے کلمہ نہیں پڑھوں گا. صحابہ کا سر چکرا گیا، کیسا آدمی آیا ہے، کیسی بات کر رہا ہے. اللہ کے رسول حکیم تھے، دماغ سے بات کیا. کہ او جوان قریب آ جاؤ، میں تم کو زنا کا لائسنس دوں گا، تم کلمہ پڑھ لو. صحابی بڑا آنے والا اجنبی بڑا خوش ہوا کہ کلمے کی بشارت بھی مل رہی ہے، زنا کی اجازت بھی مل رہی. جب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اللہ کے رسول نے قریب بلایا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو، مبارک ہو، تم میرے صحابی ہو، مبارک ہو. جاؤ میں تم کو زنا کی اجازت دے رہا ہوں. 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو. وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت نہیں بچتی ہے. اللہ کے رسول نے اس جوان سے پوچھا کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے. تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کی ہستی کو مٹا دو گے. تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے. تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے. لیکن 100 بار سوچنا زنا کرنے سے پہلے، تم جس عورت کے ساتھ زنا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب
تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سب کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ خیر، میں آپ کو جگہ پکڑا کر کے رہوں گا، دیکھتا ہوں آپ کہاں جگہ پکڑتے ہیں۔ سیرت اور سنت کے حوالے سے خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ آیا بیٹی کے یہاں، بیٹی نے بچھونا سمیٹ دیا، باپ کا سر چکرا گیا، کیسی بیٹی ہو تم نے بستر کو سمیٹ دیا؟ باپ کو دیکھ کر کے بیٹی بستر بچھاتی ہے، تم نے بستر سمیٹ دیا۔ اس بیٹی کا جواب سنیے، اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں نبی کی پیدا فرمائے۔ اس بیٹی نے کہا کہ ابا حضور آپ میرے باپ ہو، میں تمہاری بیٹی ہوں، میں نبی کی بیوی ہوں، تم نبی کے دشمن ہو، میرے باپ ضرور ہو، نبی پر تمہارا ایمان نہیں ہے، تم نبی کے دشمن ہو، یہ بستر جو دیکھ رہے ہو جس کو میں نے سمیٹا ہے یہ نبی کا بستر ہے، تم اس بستر کے لائق نہیں ہو، اس لیے میں نے یہ بستر سمیٹ دیا۔ باپ آیا مالا لے کر کے بیٹی کے گلے میں ڈال کر کے کہتا ہے سبحان اللہ، رشتہ مل گیا، لڑکا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس کی بیوی بنو گی، وہ تم کو زیور پہنائے گا، مبارک ہو۔ لڑکی خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہی۔ باپ نے کہا بیٹی اتنا پیارا رشتہ ملا ہے، تو کچھ بول نہیں رہی ہے؟ کہ ابا میرا ایک سوال ہے، جس لڑکے کو میرے لیے دولہا ڈھونڈ کر کے لائے ہو اس لڑکے کے بارے میں بتاؤ کہ اس کے سر پہ ٹوپی ہے؟ کہا سیدھا جمعہ میں، سیدھا رمضان میں، اس کے بعد جو ٹوپی اترتی ہے تو چڑھتی نہیں۔ کہا ابا حضور جس لڑکے کو دیکھ کر کے آئے اس کے چہرے پر داڑھی ہے؟ کہا ابھی کیا ضروری ہے، کنوارا ہے، نکاح کے بعد رکھ لے۔ کہا ابا حضور جس لڑکے کو دیکھ کر کے آئے ہو وہ سونار ہے، مالدار ہے، اس نے حج کیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، نبی کے روزے کی زیارت کی ہے؟ کہا بھی کیا ضروری ہے، جب ہر کام سے ریٹائر ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، بوڑھا ہو جائے گا، لاٹھی پر اٹھا کر کے حج کرنے کے لیے جائے گا۔ بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں اس کو خدا کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں اس کو نبی کا لحاظ نہیں، اگر میں اس لڑکے کی بیوی بن گئی وہ میرا لحاظ نہیں کرے گا۔ با مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ جس عورت کا بچہ جتنا کالا ہوتا ہے وہ عورت اس کو اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے، وہ قسم کھا لیتی ہے کہ رگڑ رگڑ کر کے اس کو صابن کی طرح گورا بنا دینا، لیکن وہ صابن بھی قسم کھا لیتا ہے، وہ تو کالا ہو جاتا ہے، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا، آسمان سے ہی اس پر ٹھپا لگا ہوا ہے۔ لیکن وہاں کی محبت کو قربان جائیے، ماں کی محبت پر قربان جائیے، وہ اپنے کالے بیٹے کو بھی 14ویں کا چاند بنانا چاہتا۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ گیا، کھول کر کے دیکھا تو ایک کالا جوان کھڑا ہے۔ کہا جان نہ پہچان، کہاں سے آئے مہمان؟ کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کہا پیدل ہو، ہاپ ہو یا پھول ہو، رانچی سے آئے ہو؟ شکل تو شیشے میں دیکھ لیا ہوتا، میری بیٹی خوبصورت ہے تم بدصورت ہو، میری بیٹی مالدار ہے تم نوکر چاکر ہو، رشتہ منظور نہیں ہو سکتا۔ پیٹھ پیچھے بیٹی سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید
توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے، اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، تو غلام نبی سے دعا لیجئے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے۔ اے اللہ فلسطین کی مدد فرما، فلسطین کو آزاد فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، فلسطین کو کامیابی عطا فرما۔ مالک اس مدرسے کا جلسہ ہے، جن مدرسے کے طلبہ اور طالبات نے حفظ کی تکمیل کی ہے، ان بچوں کو قبول فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، اس کی تکمیل خزانے غیب سے فرما، اس